خبر سامنے آ رہی ہے، بریکنگ ہے کہ اسرائیلی فوج کی تہران کی ڈسٹرکٹ 7 سے ایرانی شہریوں کو فوری نکلنے کی دھمکی۔ آئندہ چند گھنٹوں میں ایرانی حکومت کی عمارتوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ اسرائیلی فوج کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج غزہ میں بھی انخلا کے لیے ایسے ہی دھمکی دیتی رہی ہے اور عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ دیکھیے، میں پچھلے کوئی 6 سوالات کے شروع میں بار بار میں جواب آغاز کرنے سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا تجزیہ ہمارا اس ازمپشن کی بنیاد پر ہے کہ یہ معاملہ واقعی خاتمے کی طرف جا رہا ہے، جس کا امکان ان ٹویٹ سے نظر آ رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنی کریڈیبلٹی اتنی خراب کر دی ہے کہ بڑی معصومیت ہوگی کہ ان کے کچھ جملوں کی بنیاد پر ہم اپنی ایک قطعی رائے بنا لیں۔ تو دس از آل وٹ آئی ہیو ٹو سے کہ یہ ظاہر ہے جب آپ یہ کہیں کہ 2 ہفتے کا ٹائم ہے، 2 ہفتے سوچ کر بتائیں گے، باقاعدہ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری پریس کانفرنس میں آ کے کلیئر کٹ بتائیں کہ جناب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام پہنچا رہے ہو، 2 ہفتے میں فیصلہ کریں گے، اور پھر آپ 2 دن بعد کچھ کر بیٹھے ہیں، اور ایسی بہت ساری اور چیزیں، تو پھر ظاہر آپ کسی بھی بات پر بھروسہ کرنا وہ ایک بڑی عجیب سی بات ہوتا ہے۔ میں ابھی بھی کہوں گا اس خبر کے بعد بھی کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کچھ ایک ظاہر ہم اس میں تجزیہ کر سکتے ہیں، تو اتنی کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے کہ کوئی بھی کہے کہ میں معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، تو ظاہر ہے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ طے ہوا ہے۔ تو اگر یہ ایسی کوئی سیریز آف اٹیکس ہوتی بھی ہے تو وہ ایک آخری ایک راؤنڈ ہوگا، اور جس کے بعد ایک معاملہ ختم ہو جائے گا کہ کوئی اٹیک، کاؤنٹر اٹیک، اور اس کے بعد بٹ لیٹس سی کہ یہ معاملہ بالآخر کہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ اور اگر یہ ایک بات تو سامنے نظر آ رہی ہے جس کو شاید قطعی کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیپٹر آج جو کھلا قطر کے اٹیک سے، جس سے ہم سب پریشان ہو گئے کہ معاملہ ایک نئی طرف ہی نہ چلا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ایران کے مخالفین کی فہرست میں اضافہ ہو جائے، جو کہ نیتن یاہو چاہتا ہے۔ اگرچہ ایران نے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، قطر کے لیے اچھے الفاظ کہے اور سارا کچھ کہا ہے، کم از کم یہ تو ہے کہ یہ چیپٹر تو آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور یہ تو لگتا ہے کہ بات ختم ہوئی ہے۔ باقی اگر ایران اسرائیل معاملہ اگر چلنا ہے تو ایران اگین اس کے لیے ایران کے تمام تر بیانات اس بات کے عکاس ہیں کہ وہ اس چیز کے لیے تیار ہے۔ میں نے آپ تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ تو اس سے بہت زیادہ جانی نقصان کے لیے، سپریم لیڈر تک کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ مالی نقصان کے لیے اور انفارمیشن اور انفراسٹرکچر لاس کے لیے تیار ہیں۔ سو وی وڈ ناٹ لائک ٹو ہوپ that this comes to an end. Even if it doesn't, Iran won't be surprised and they are more than ready for it. جب اسرائیل رکے گا ہی نہیں اور امریکہ تو اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، یہ تو طے ہے کہ مطلب، اور اگر اسرائیل نہیں رکے گا تو ایران کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر ایران نہیں رکے گا، یہ طے ہے، اور ایران نے اس پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اگر اب ہم ایک نئے پاسبل سینیریو کی بات کر رہے ہیں جس کو جو کہ آپ نے جو سوال میں اٹھایا ہے کہ اگر اسرائیل اپنا معاملہ جاری رکھتا ہے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر اس کا مطلب امریکہ اپنی پرانی پوزیشن پر ہے، کہ پرانی پوزیشن یہی کہ جس میں وہ اپنے اس امیج کو بھی بچانا چاہے کہ نہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں تو اینٹی وار ہوں، میں تو کسی کے ساتھ نہیں ہوں، میں نے تو پوری کوشش کر لی، اب دیکھیں نا میں نے تو اسرائیل سے بھی گزارش کر لی اور ایران کو ہی میں نے مشورہ دیا کہ تم بھی اچھے ہو، تم بھی اچھے ہو، بس اب ختم کرو، تو میں نے تو اپنے طور پر پوری کوشش کر لی، لیکن ظاہر سی بات ہے اس پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ پہلے بھی یقین کرنے کی وجوہات نہیں تھی، اب تو بالکل بھی نہیں ہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہتے رہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر آپ آئیں دنیا کا سب سے وسیع بم مار دیں، پھر باہر نکلیں، پھر کہیں میرا کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا سر، آپ بیوقوف بنا رہے ہیں، تو یہ بہت اوپن سیکرٹ ہے پھر یہ۔ لیکن پھر اس میں لگے گا یہی کہ امریکہ ابھی بھی یہی چاہتا ہے کہ اس معاملے کو اپنے سامنے لے کے جائے۔ کیا یہ جنگ بہت طوالت بھی پکڑتی ہے تو بھی امریکہ اور اسرائیل کا یہ خواب کہ یہ رجیم، یہ جو حکومت ہے یہ ان کے من پسند افراد کے ہاتھوں میں آ جائے، یا یہ ممکن ہو پائے گا؟ میرے خیال سے یہ پھر بھی ممکن نہیں ہو پائے گا۔